बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है आप सब लोगों को, जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखें। बागों के शहर में गुले दाऊदी की नुमाइश का आगाज़ हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है और ब्लेसिंग अल्लाह ताला की ये है कि वो जो स्मॉग जिसकी वजह से हम लोग सभी लोग मुतासिर भी हो रहे थे, काफ़ी हद तक उसमें जो है वो अब कमी हुई है, कंट्रोल है। तो आप जा सकते हैं सुबह के टाइम और आजकल तो वेदर वैसे भी शाम में भी जाएं तो बड़ा अच्छा है। अगर धूप के टाइम में जाएंगे तो अच्छा खासा एंजॉय कर सकेंगे। फैमिलीज़ के साथ जाएं, तस्वीर बनाएं। कल सीएम साहिबा ने मनाजिर आप देख रहे हैं बाकायदा तौर पर गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह किया है। सो बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन फूलों को सजाया जाता है और इन खूबसूरत फूलों के दरमियान सीएम साहिबा भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, नुमाइश के हवाले से अच्छा, फूलों का जिक्र आता है तो ऑब्वियसली वो मुस्कुराहट भी झलकती है चेहरे से और एक खुशनुमा एक चीज़ है और ये हर साल होती है, ये पहली दफ़ा नहीं हुई। लेकिन इसमें अब वज़ीर-ए-आला पंजाब का पहले ही रोज़ जाना, उसकी इनॉग्रेशन करना और उसके बाद ये शहरियों के लिए एक सस्ती तरीन तफरी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई टिकट नहीं है। इसके लिए कोई आपको कल सैटरडे खवारी नहीं होगी। स्कूल से छुट्टी होती है, जाएं सुबह के टाइम। आप देखेंगे कि अब चूँकि सैटरडे संडे इसमें काफ़ी ज़्यादा रश हो। वैसे तो ये अब 10 रोज़ तक चूँकि जारी रहेगी और इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है और उनकी ये फूलों का मुकाबला करवाया जाता है। इसमें मुझे याद है कि मिल्लत ट्रैक्टर हमेशा लीड करता है। वो मुख्तलिफ अक़साम के जो फूल है वो वहाँ पर उनके और इनके लिए पूरा साल एफर्ट की जाती है। अच्छा है, एक खुशनुमा खुशगवार मालियों की मेहनत होती है ना, यकीन माने, क्योंकि मैं खुद 2-3 दफा गई हूं। खुशबुओं का एक समा वहाँ पे आपको नज़र आता है और हकीकी मानों में आपको इस सफोकेशन के इस माहौल में अगर आप कोई सांस लेना, साफ़ सुथरा सांस लेना चाहें तो वैसे वो एक अच्छा प्रीमिसेस है लाहौरियों के लिए 10 रोज़ के लिए। और इससे एक मुकाबले का रुझान भी बढ़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ गुले दाऊदी नहीं बल्कि माजी में तो बहुत बड़ी तादाद में जो आर्टिफिशियल जो डेकोर था उसके भी साथ में कंपटीशन हुआ करते थे, अब भी होंगे डेफिनेटली। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि चूँकि अब वज़ीर ने इफ्तिताह किया और लोग जाएंगे और लोग सस्ती तरीन तफरी से महसूस होंगे अगले 10 रोज़ के लिए। सही। इरफान साहब, बागों का शहर है और बागों के शहर में फूल खिल रहे हैं और फूलों का मौसम है। क्योंकि अब ये गुले दाऊदी की अगर बात हो रही है तो गुले दाऊदी का जो अगर पौधा है इसके बारे में बात की जाए तो इसको 2 से 3 माह चाहिए इसकी तैयारी के लिए। और इसके लिए प्रॉपर तैयारी, जैसे आपने बात की कि मालियों की काफ़ी मेहनत होती है, तो हर डिपार्टमेंट जो है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो 2-3 माह पहले से ही इसकी प्लानिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये पौधा बड़ा सेंसिटिव होता है, मौसमी पौधा होता है। कि कभी भी इस पे पैसे नहीं लगते थे और इस दफा इस पे पैसे भी लगाए गए। देखिए, पैसे ये अफसोस वाला अमल है ऑनेस्टली। आप इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को भी जब अपने इन अंदरूनी मामलात के और पैसों की नज़र कर लेते हैं ना, खैर वो तो एक अलहदा से बहस है। और वो देखें वो चीज़ें तो सेपरेट हैं, पैसे लगे नहीं लगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा फेस्टिवल होता है और लाहौरियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी। और इस तरह 10 रोज़ जो है वो एक मेले का समा होता है वहाँ पे। और उसके साथ साथ आप देखें कि ये सिर्फ नुमाइश नहीं होती, इसके साथ छोटे छोटे मेले, स्टॉल्स और वो चीज़ें जो हैं वो उसको भी वहाँ पे जो लाइट्स लगाई गई है ना उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन बाहर से रेस को उसके गुजरे वो ग्रीन लाइट्स बड़ा प्यारा मंजर देखें, वो पूरा एरिया वाकई लग रहा है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके साथ साथ ये क्योंकि इन दिनों के अंदर आप देखें तो पूरे लाहौर के अंदर जो PHA की तरफ से इस वक्त जो गेंदे के जो फूल हैं, पौधे हैं, वो लगाए गए हैं और उनकी भी बाहर का मौसम है उनकी, क्योंकि गेंदे के फूल जो हैं इस वक्त फुल ब्लूम है। और उनको अगर देखें तो वाकई एक प्लेजेंट सा जो है वो फील आती है कि लाहौर शहर के अंदर कुदरती हुस्न में अल्लाह ताला ने वैसे खूबसूरती रखी है, जहाँ आपकी आंखों को खैरा करती है वहाँ पर एक खूबसूरत मंजर भी होता है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं आपको कि कुछ अच्छा हो रहा है। और नहीं तो जिस तरह के हालात हैं कि हर काम की टेंशन से जाएं, जैसी मर्जी टेंशन हो, इस तरह आप जाके वैसे रिलैक्स महसूस करते हैं और फिर एक अलहदा से खुशबू भी होती है, आपको बड़ा अच्छा एहसास होता है। सो अच्छी चीज़ है। 10 दिन के लिए लाहौरियों के लिए तफरी है, आप जा सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वीकेंड पे ज़रूर जाएं और एंजॉय कीजिए। जी, राव दिलशाद हुसैन साहब की तरफ चलेंगे। पंजाब काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है, 5 लाख रुपए भी मिलेंगे, TADA भी मिलेंगे, फ्यूल भी मिलेगा।
अद्वियात भी मिलेंगी, मतलब मौजें नहीं हो गई एमपीएस। देखिए मुझे याद आ गया कि पिछले दिनों एक एमपीए के पास बैठे हुए थे, तो वो बेचारा बड़ा परेशान था, उसके पास पंजाब असम्बली में जाने के लिए फ्यूल तक के पैसे जो नहीं थे, तो आपने मान लिया उनकी इस बात को उनके गराज में वैसे 6-7 गाड़ियां मौजूद। अच्छा, मुझे ये बता दें पहले कितनी तनख्वाह थी इनकी और अब अच्छा पहले जो पहले कुल तनख्वाह बनती थी टीएडीएस डालकर वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनी, यानी इसमें 100% इजाफा है। और उसकी वजह क्या? क्या बेचारे बहुत मुश्किल से मैं बता तो रहा हूँ एक वाकया आपको कि पेट्रोल के पैसे नहीं थे उनके पास, गाड़ियां इतनी थी। उनकी दादरसी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी तौर पे काबीना में आउट ऑफ द वे जो है वो ये एजेंडा आया, और चूंकि 66 रुकनी काबीना का ये एजेंडा था, जिसमें 66 नकाती एजेंडा था, जिसमें कितने एमपी हैं इसके टोटल जो एमपीएस हैं वो 297 बनते हैं अगर मखसूस नशिस्तों को इंक्लूड कर लिया जाए। जो इलेक्टेड हाउस है वो तो 271 का है, तो इसमें 66 खवातीन 72 जो मखसूस नशिस्तें मिलाकर तो ये 397 का ये हाउस बनता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इसको जब आप लाखों को ज़रब देंगे तो फिर क्या होती है? इनकी ड्यूटी ये होती है कि ऐवान में एक तो 2 घंटे की 3 घंटे की 4 घंटे की ताख़ीर से आएँ, हाजिरी लगाएं, बैठें, फ़ोटो सेशन करें, रील बनाएं, और इसके साथ साथ बस अगर कोई कानून साजी की बात हो, अच्छे बैग ग्लासेस वो आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें सूटेड बूटेड होकर आएँ। और उसके अलावा एक दिन का जो खर्चा है इजलास का, वो एक दिन की जो सैलरी बनती है वो 22 लाख रुपए बनती है, और अगर इसमें इजाफा होता है तो ये तकरीबन 2-3 करोड़ की, वैसे 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक दिन के इजलास पे खर्च आता है, सारे मुलाजमीन के टीएडीएस डाल के, एमपीएस के टीएडीएस डाल के, और तमाम जो एक्सपेंडिचर्स अगर उनको कैलकुलेट किया जाए ये वेरी करता है। अगर तादाद पूरी हो गई है तो ये 3 करोड़ से बढ़ जाएगा अगर तादाद, और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अब स्पीकर को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस पे आप देखिएगा कितनी मुखालफत होती है, मुखालफत होती है ना असेंबली में, आप देखते हैं इरफान साहब के कितनी ज्यादा एक दूसरे पर चढ़ाई की जाती पास करने के लिए, और इस पर जो अवाम की इस पर फलाह के लिए होता है, इस वजह से ये उनकी अपनी फलाह के लिए है। अच्छा, इसमें अब लॉजिक ये पेश किया जाएगा जी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों को बराबर किया जा रहा है या बलूचिस्तान और सिंध की किया जा रहा है। भाई आपका हुज्जम बड़ा है, आप तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं करते सरकारी मुलाजमीन की? पंजाब में आपने देखा है कि बड़ी मुश्किल से 15% इजाफा होता है, वो क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि हुज्जम बहुत बड़ा है, यानी वहां पर अगर तनख्वाह बढ़ाने से इम्पैक्ट जो है वो 1 से 2 बिलियन आएगा, तो यहाँ पर 6 से 7 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए अब गुजारिश ये है एमपीएस, एमएनएस, एमपीएस की और वुज़रा की, पार्लियामानी सेक्रेटरीज की सैलरीज तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ में जो अजाजी तौर पर जिनको नोटिफाई किया जाता है कि ये ऑनरेरी बेस पर एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट लगेंगे, अब उनको भी 7 लाख मिलेंगे, उनको भी 7 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो लीडरान के साथ बैग पकड़ कर चलते फिरते हैं, ये उनकी, और उनको घर भी मिले हैं, उनको गाड़ियां भी मिली हैं, उनको फ्यूल भी। लेकिन नोटिफिकेशन जो है, जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि ये ऑनरेरी तौर पर काम करेंगे। अब चूंकि ये जब इसका पहला मरहला, क्या बड़ी मुश्किल से टाइम पंजाब खबर के मुताबिक पंजाब काबीना ने इसकी अप्रूवल दिया। इसका अगला फेज जो है ये असेंबली में जाना है, असेंबली में मंजूरी के बाद ये और मेरे ख्याल में ना ये जो काबीना की तरफ से इसकी मंजूरी दी गई। एक सवाल का जवाब दे दें, फिर आप ये पैसे आने कहां से? ये सारी इनकी तनख्वाहों के, आपकी तनख्वाह से जो टैक्स कटता है वहां से आएंगे, आप जो शॉपिंग करते हैं जो टैक्स वहां से आएगा, और कहां से आएगा? हम लोगों ने इनको पैसे देने हैं। और इसमें तो मैं तो समझता हूं कि जिस तरह की इन बेचारों की हालत है, वुज़रा की, स्पीकर की, एमपीएस की, मुशीरों की, स्पेशल असिस्टेंट्स की, जिस तरह की हालत है, तो हुकूमत को ये भी चाहिए कि ज़कात फंड से भी इनको पैसे फराहम किए जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात है। देखिए बहुत मुश्किल हालात है इनके कि अब स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, एमपीए को महाना 5 लाख, असिस्टेंट को 7 लाख, मुशीर को 7 लाख,
اور اس طرح کے معاملات جو یہ ہیں چند لوگوں کو oblige تنخواہیں کرنے کے لیے نا، یہ صرف چند لوگوں کو oblige کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی ہے کہ سارے ہو جائیں۔ یہ چند لوگوں کو نہیں، یہ سب لوگوں نے oblige ہونا ہے، جو لوگ جن لوگوں کو آپ نے، جن لوگوں کو آپ نے میں نے ووٹ دے کر بھیجا کہ ہمارے حقوق کے لیے بات کریں، ہمارے مسائل کے لیے بات کریں، وہ یہ مسائل کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہوں کے اوپر اضافے کے لیے سارے مل بیٹھیں گے۔ کابینہ میں اتنے اہم ایشو، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، ان مسائل کی طرف بات نہیں ہوئی، اس کے اوپر بات ہوئی اور یہ ایجنڈے میں چیزیں شامل نہیں تھی۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، تنخواہیں بڑھتی ہیں نا، آپ اپریشیٹ کریں کہ آپ کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، مطلب آپ کی تنخواہ کبھی بڑی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، دیکھیں ہم یہی بات کریں کہ تنخواہیں کیسے بڑھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں یہ لوگ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کیا؟ اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ پنجاب اسمبلی میں کسی کو بھی کسی وقت بھی چلے جائیں جب اجلاس ہو، یہ لوگ جو یہاں پہ جن کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں اور ان کی گاڑیوں کے ساتھ جو پروٹوکولز آ رہے ہیں ان کے حالات دیکھیں کہ کروڑوں نہیں سینکڑوں کروڑوں کی گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ اس قافلوں کے ساتھ، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے، اور یہ تمام لوگ 20 کروڑ روپے جو تمام لوگ ایسے ہیں، کے لیے 10-10 کروڑ جو تمام لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ کابینہ میں منظوری جب ہو رہی ہے، اس کے بعد اگر پنجاب اسمبلی میں یہ بل آئے تو اس کے بعد تمام والنٹیئر جو ہیں یہ کہیں کہ ہم یہ تنخواہیں نہیں لیں گے، ہم یہ پرکس اینڈ پریویلیج جو ہیں وہ نہیں لیں گے، پھر ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا کہ ہمارے لیے بات کریں، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ کو بھی اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ آپ اب دیکھیں اسپیشل اسسٹنٹس کی کو سیلریز جو ہیں وہ 7 لاکھ روپے آلریڈی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، محکمے دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد گھر دیے ہوئے، بکس پہ نوٹ ڈاؤن چیزیں گھر بھی دیے ہوئے۔ وہ آپ کو بتایا کہ بیگ پکڑنے ہیں اور یہ چیزیں کرنی ہیں، گزارش یہ ہے کہ اسپیشلٹی اسپیشل مشیر بنا دیا گیا۔ ان کی صرف یہ اسپیشلٹی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو لیڈرشپ کے بیگ پکڑ کر چلتے رہے۔ اب یہ 297 جنرل نشستیں ہیں، 74 مخصوص نشستیں ہیں، 371 کا یہ ہاؤس ہے، اس کو دیں نا ذرا، آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں ان پیسوں سے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ دیکھیے کوئی ایک بندہ، عرفان بھائی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، شاید کوئی ایک دو لوگ اٹھ کھڑے ہوں، شاید، کیونکہ یہ ویسے تو اجتماعی طور پہ سب نے کہنا ہے کہ آمین، اور یہ اس کی لوجیکلی پیش کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو مثال دے دی نا، اس کو کے پی کے بتایا جائے گا کہ ان جو اسمبلیز ہیں وہاں پر چونکہ یہ حالات ہیں اس لیے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا۔ تو یہ بدقسمتی ہے، ایسے لوگوں کو نوازنے کے لیے پارلیمانی سیکٹریز لوگ نہیں بنتے تھے کہ ان کا جو ٹی اے ڈی ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، ان کو صرف سیلری جو وہ ملتی تھی۔ اب پارلیمانی سیکٹریز کو بھی سیلری ملے گی، ٹھیک ہے، معقول سیلری آپ دے دیں، معقول سیلری آپ دے دیں، اس کے علاوہ آپ نے جو فلیٹس بھی دینا ہے، پھر آپ نے سارے جو ایم پی ایز ہیں ساروں کو تو نہیں، لیکن شہر سے باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے لاہور آنا ہے دور افتادہ علاقوں سے، ان کے پاس ایم پی اے ہاسٹلز بھی ہیں، پیپلز ہاؤس بھی ہے، اور کمروں کا بھی خرچہ ہے، اس کے اخراجات الگ ہیں۔ تو یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کم از کم سپیکر پنجاب اسمبلی کو ضرور آبجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بڑی 10 لاکھ تنخواہ ملے گی، وہ سب سے ان کے لیے میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے میٹر نہیں کرتا، وہ باصور باقی لوگوں کے لیے میٹر کرتا ہے چیزیں، باقی ایم پی ایز کے لیے اگر چیئر سے یہ آواز آئے گی نا کہ یار اس کو معقول رکھا جائے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ فرق پڑے گا۔ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے آپ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ کرتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اتنے باضمیر ہوں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے جو ہے جب الیکشن لڑتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کا بھائی آیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بہن آئی ہے، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ جب یہ لوگ خدمت کے جذبے سے اگر آئے ہیں تو خدمت کے جذبے کے اندر جو تنخواہیں لینا بنتا نہیں ہے ان کا، اور اگر تو یہ کوئی ہو جو آپ جیسا ہو، راؤ صاحب جیسا ہو، میرے جیسا ہو، کہ جس کو پتا کہ یار تنخواہ کے اوپر ہی سارا سرکل چلنا ہے، تو پھر تو وہ کہے کہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جن کے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم ہے، کچھ ایک آدھ ایم پی اے جن کے بارے میں ہم خواتین ایم پی اے چند ایسی ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 5 مرلے یا 10 مرلے کے گھر میں رہ رہی ہیں،
चंद एक, मतलब वो भी बहुत कम। चले उनको डिजर्विंग कह दें, बाकी सब लोग तो वो हैं जो माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं। हाँ, और उसके बाद भी वो दवाइयां भी नहीं छोड़ते जो वहां से फ्री मिलती हैं, इतनी उसके बाद इतनी वो तो उनके फ्यूल भी नहीं छोड़ते। इनकी तो उनके बच्चों की एक एक स्कूल की फीसें हैं, सही कह रहे जितनी तनख्वाह है। सही कह रहे हैं। खैर चले, ये चीजें तो इस तरह ही रहनी है। सही कह रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जितना मर्जी वावेला कर ले, सुनने वाला कोई नहीं है। मौजे करने आए ये लोग, मौजे करते रहे, बाकी अवाम पिस रही है, उनको पिसने दे। ब्रेक के बाद आते हैं जी हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। सिवरेज के लिए 1 अरब 90 करोड़ मंजूर। ख़ियाबान फिरदौसी के बोसीदा सिवरेज की सूरत हाल पर सरकार की नजर करम फाइनली। चले, हम तो समझ रहे थे कोई बहुत बड़ा हादसा होगा तो फिर किसी को होश आएगा। इरफान मलिक साहब, बिल्कुल, और ये अच्छी चीज़ है कि चले, शुक्र देर आयत है दुरुस्त आयत। इसके ऊपर जब भी आया, अब सालों बाद ये जो है इसके ऊपर काम होने लगा है। और ये शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक जो है इसके सीवरेज के लिए और बिजी रोड था, और वहां 4.4 किलोमीटर का ये रोड होगा जिसके सीवरेज को डाला जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की एक अहम ज़रूरत थी। इसी तरह लाहौर शहर के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें सालों पुराना जो है सीवरेज चल रहा है। अब इसमें इशू क्या आता है? इशू देखें, एक बड़ा इशू ये है कि सालों पहले जो टेक्नोलॉजी थी, जो वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, वो सीमेंटेड पाइप यूज़ किए जाते थे। अब सीमेंट का पाइप जो है उसकी एक मुद्दत है, उसने 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वीक से वीक होते जाना है। अब ये जब वीक होएगा तो मामला यही रहेंगे कि आपको पता चलेगा कि गाड़ी जा रही है, अचानक जो है गाड़ी वो बैठ गई, जगह बैठ गई और उसके अंदर लोग गिर के, ये मामलात इसी वजह से चले। और इनके ऊपर अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये रोड जो इसकी बात की जा रही है शौकत खानम चौक से, ये शौकत खानम फ्लाईओवर तक, शौक चौक से, इस रोड को 3-4 दफ़ा पिछले 3-4 सालों के दौरान बनाया गया। इसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए गए कि हमने इसको कारपेट किया जा रहा है, इसको हम रीमॉडिफाई कर रहे हैं, हमने रीडिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन जो बेसिक काम करने वाला है कि ऊपर से आप आर्टिफिशियली उसको जो है वो उसको सुर्खी पाउडर उसको ऊपर लगा दें, नीचे सीवरेज का काम वही था कि जो इलाके के हालात भी बुरे थे। और उसके बाद पता चलता था कि ये जो करोड़ों रुपया लगाया गया, ये अचानक पता चला कि सीवरेज बैठा और उसमें एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया। अब ये मामला नहीं होंगे। और अब क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 20-20, 25-25 साल पुरानी सीवरेज पाइपलाइन जो अब बुसीदा हो चुकी है और उसने ये बैठना ही, इसमें उनका कसूर नहीं है कि जिसने उन्होंने डाली थी। अब कसूर ये है कि आप इसको ऊपर जो है वो करोड़ों रुपया लगा दें, टैक्स के पैसे से आप पैसा लगा दें कि हम इसको कारपेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन नीचे से कुछ नहीं जब मर्जी रोड। अब ये 1 अरब 90 करोड़ रुपया जो मंजूर किया गया है, अल्लाह करे ये फाइनेंशियल ईयर से पहले इसके ऊपर लग भी जाए और ये फंक्शनल भी हो जाए। अब ये फंक्शनल होगा तो इसके बाद देखिएगा क्या होगा कि फिर करोड़ों रुपया आपको लगाना पड़ेगा इसको ऊपर से कारपेट करने के लिए। तो ये अवाम के ऊपर ये जुल्म किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर तमाम इदारे जैसे वासा हो गया, LDO हो गया, या बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, अगर एक प्रोजेक्ट अगर बनने लगा है तो तमाम लोग बैठकर वहाँ पे सर जोड़ लें और इसके ऊपर बात करें कि इसका अगर सीवरेज कमज़ोर है तो इसको सीवरेज को भी साथ करें, इसका अगर पानी का इशू है तो पानी का इशू रिजॉल्व करें। ये तमाम चीज़ें करने के बाद हमारे यहाँ पे रवायत बन चुकी है कि एक सड़क बनती है तो अचानक एक डिपार्टमेंट को याद आता है यार यहाँ पे पाइपलाइन नहीं, पानी की डली, पानी की पाइपलाइन डाले, सारा जो ऊपर से कारपेट उखाड़ दे। वो डालेंगे तो उसके बाद पता चलेगा नहीं वासा का जो है वो मसला है, सीवरेज का वो इशू है, गैस वाले आ जाएंगे। हर डिपार्टमेंट जो है इनके पास अपनी एक मंतक है। एक पेज के ऊपर कभी ये लोग बैठ जाएं तो आपके, मेरे, राव साहब के टैक्स के पैसों से जो नुकसान किया जाता है उसके ऊपर बचत हो सकती है। और जब तक पता नहीं हमारे पैसे तो कहाँ कहाँ जाने हैं, कभी MPO की तनख्वाहों में जाने हैं। मैं तो परेशान ही हूँ कि हम नौकरी इन लोगों के लिए कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अब बदकिस्मती ये है कि ये जोहर टाउन का मेन बुलेवार्ड जो है वो ये रिकॉन्स्ट्रक्ट तो 2-3 मरतबा हो चुका हुआ है इरफान साहब, वो अलग पैसा है। लेकिन ये स्कीम भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। क्या ये स्कीम मॉडल टाउन से पुरानी है? बिल्कुल नहीं। आप देख लें, मॉडल टाउन में तो उस एरिया में पानी का ज़रूर इशू है जिस एरिया में साथ में खुदरो आबादियाँ हैं, अदरवाइज जो प्लान्ड एरिया वहाँ पर। लेकिन राव साहब, अच्छा अब गुजारिश है, और इसका भी डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी है, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक। अच्छा मैं आपको चीज़ें देखने वाली है ना। आपको क्या, जब आपने मेन बुलेवार्ड को डिज़ाइन किया तो क्या आपको उस वक्त नहीं मेन बुलेवार्ड पे, ऑब्वियसली बिल्कुल
بین بولیوارڈ، پھر آپ اس کو شوکت خانم چوک اور پھر یہ آپ خیابان فردوسی، آگے کو یہ سڑک جا رہی ہے تمام سوسائٹیز کو جا کے لنک کرتی ہے، رائیونڈ روڈ کو لنک کرتی ہے، پھر وہاں سے وہ ویلنشیا اور وہ سینکڑوں سوسائٹیز ہیں جس طرف یہ سڑک جا رہی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہاں سے سب لوگوں نے گزرنا ہے. اب آپ نے پہلے تو جس طرح سے سیوریج لائن ڈالی تھی، کیا کسی نے اس کنٹریکٹر کو یا اس فرم کو پوچھا کہ اتنی بسیدہ ڈال دی کہ آئے روز اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں؟ نہ کسی نے اس سے پوچھنے کی زحمت کی، نہ ہی 3-4 مرتبہ جب یہ ریکنسٹرکٹ کی گئی ہے اس وقت یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس کا سیوریج جو ہے یہ حاجی دین محمد صاحب نے ڈالا ہے، یہ کوئی مائیکل نے نہیں ڈالا جو کہ 100 سال تک چل جائے گا، یا یہ حاجی رحمت علی صاحب نے ڈالا ہے اور حاجی رحمت علی صاحب کو وہ چیک کروا لیں کہ کہیں یہ کتنے سال چلے گا بھی یا نہیں چلے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اب جب کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں اس کی مدت کم از کم 50 سال تو ہونی چاہیے. 1 ارب 90 کروڑ روپے آپ جب خرچ کریں گے صرف 4.4 کلومیٹر کا یہ پیچ ہے اور اس پر کم از کم 50 سال تو ہونا چاہیے نا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پھر کمپرومائزڈ ہوگا اور پھر کوئی حاجی دین محمد اور اس طرح کے کوئی حاجی نظام دین اور وہ آ جائیں گے اور وہ نام کے ساتھ حاجی لکھا ہے لیکن کام وہ جو کر کے جائیں گے وہ پھر آپ کو اگلے 10 سال بعد پھر پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھڈا جو ہے وہ پڑ گیا. تو سب سے پہلے آپ کو تمام جو یوٹیلیٹی ڈپارٹمنٹ ہیں، لائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو ایک پیج پر آنا چاہیے اگر آپ بنانے ہی لگے ہیں. تو اب جب کہ یہ بنے تو کم از کم 50 سال کے لیے نہ یہ سڑک اکھاڑنی پڑے، نہ یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسی شہر میں ڈی ایچ اے کی مین بولیوارڈ جو 1985 میں بنائی گئی تھی اس کو 2006-07 میں جب مین بولیوارڈ پہ وہ انڈر پاسز اور وہ بننے لگے تب بھی اکھاڑا گیا تھا، وہ اکھڑی نہیں تھی سڑک. اب اسی شہر کی بات ہے اور اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ کیوں کمپرومائز؟ یہ ایل ڈی اے کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کم از کم تعمیراتی کاموں کو یہ خون پسینے کی کمائی لگتی ہے. نہیں اور جی اس پر اب جب مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا ہے، پیسے منظور ہو گئے ہیں تو 1 سال کا وقت ہے جی جس میں واسطہ نے یہ کام کرنا ہے. تو اس سے شورٹی بانڈ ضرور لیں جو یہ کام کرے کہ نیکسٹ 20 یا 25 سال کے لیے اگر اس میں کوئی نقص آتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا. وہ شورٹی بانڈ لیں یا اس سے یہاں یہ روایت ہو گئی، نہیں یہاں یہ روایت ہو گئی تو پھر سارے کام اچھے نہ ہونے لگ گئے، وہ ہی نہ جائے. پرسنٹیج بات مجھے نہ بریک کریں، تک آ جائے رہا، وہ بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جو سیاست، جو ٹانگ کھینچنا، لیگ پولنگ ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ دفاتر میں ہو رہی ہے، سیاست میں ہو رہی ہے، یہاں وہاں ہو رہی ہے. افسوسناک امر یہ ہے، کل بھی ہم نے یہ خبر ڈسکس کی تھی، اسپتالوں میں بھی یہ ہو رہا ہے سب کچھ. ہم نے کل پی آئی سی سے دیکھا ایک سینئر ڈاکٹر کا تبادلہ کیا گیا، ڈاکٹر عامر بندیشا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر شبیر. اور معاملات کیا ہیں جی؟ ہسپتالوں کے اندرونی معاملات ہی ہیں. اب ایک اور زاہد صاحب کی خبر ہے جی، وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. 1998 سے کڈنی ٹرانسپلانٹ سے متعلق جو دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ جھوٹا تھا. اور جناح ہاسپٹل انتظامیہ، مطلب آپ سب اچھا کی رپورٹ دے کر کیا چاہ رہے ہیں راؤ صاحب؟ دیکھیے میں دیکھ رہا تھا ڈے بیفور یسٹرڈے ایک کامیاب آپریشن بھی ہوا اور اس کے فوری بعد ایک خبر بھی آتی ہے کہ ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں اس کے جو سربراہ ہیں جن کی نگرانی میں یہ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہوا اور ان کا تبادلہ ہوا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہاں پہ اس کو انعام، اس کو جزا سمجھا جائے یا سزا؟ سی ایم صاحبہ نے تعریف کی ان کی، اور سی ایم صاحبہ نے ایک تقریب میں باقاعدہ کہا کہ جناح ہسپتال کو میں ڈاکٹرز کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں کہ اتنا سکسیسفل یہ آپریشن ہوا ہے. اور اس کے بعد شام کے ہم دیکھتے ہیں کہ زاہد چوہدری صاحب کی سٹوری ہے کہ تبادلہ کر دیا گیا ہے. اور اب یہ مزے کا خیز ہے. اور پھر 2023 سے جو گوہر اعجاز فاؤنڈیشن ہے اس کو اگر دیکھیں پرفارمنس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے تو 17 آپریشن ہو چکے ہیں. آپ کا کیا گیا؟ آپ نے تو بڑے مزے سے ایک نوٹیفیکیشن نکال لیا. ظاہر ہے ممکن ہے یہ چیف منسٹر کے نالج میں نہ ہو، اگر ان کے نالج میں ہوتا تو پھر وہ اس طرح سے تعریف تو نہ پبلک میں کر رہی ہوتی ہے اور ان کی بڑی سپیچ وائرل بھی ہوئی ہے. چلیں اس میں آپ روم دے دیں، مگر سیکٹری ہیلتھ کی تو نالج میں اوبیسلی یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر تبادلے کی وجہ کیا بنی؟ کیا میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کو سزا سمجھا یا جزا سمجھا جائے. لوگ تو اپنے جو اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے بجائے اس کے کہ انڈیا، چائنا یا کہیں اور جانا پڑے، آپ یہیں پہ ایک ٹرانسپلانٹ کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور پھر سرکاری وسائل بھی استعمال نہیں ہوئے. فاؤنڈیشن، گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے فنڈ سے جو آپریشن ہے وہ ہو رہے ہیں، آپ نے اس کا تبادلہ کر دیا. 12 اب جو آپریشن ہے
وہ ہونے تھے 12 مریضوں کے، اب وہ ظاہر ہے لٹک جائیں گے آپ کے فیصلے کی وجہ سے، اور اس پر انتقامی کارروائی کہا جا رہا ہے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے، ڈاکٹر شبیر چودھری کا جو تبادلہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کے معاملے میں نہ سیاست ہونی چاہیے، نہ رسہ کشی ہونی چاہیے۔ ویسے تو جو آپ نے بات کی کہ ٹانگیں کھینچنے والا، یہ تو ہمارا ویسے قومی المیہ ہے، یہ تو ہم پی آئی سی میں بھی جاتے ہیں، میں بھی یہ سب ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عمر بندے شاہ تھے، ڈاکٹر عمر بندے شاہ تھے، اویلیبل تھے ہر وقت، ان کا تبادلہ کروایا گیا، ان کی سیٹ یہاں سے ہوئی، وہ ان کو پنڈی جانا پڑا۔ مطلب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہیلتھ کے معاملے پہ پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے لوگوں کی جو جان کا مسئلہ ہے وہ آپ کے فیصلوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، خواہ وہ فنڈز کو ریلیز کرنے کا ہو، انتظامی امور کو بہتر کرنے کا ہو، سربراہان کی انتظامی سربراہان کی تعیناتی کا معاملہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک بیسک وجہ یہ ہے، کل آپ نے وائی ڈی اے کی اگر پریس کانفرنس سنی ہو جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شبیر کو جو ہے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بات کو اگر پروو کیا جائے تو ڈاکٹر شبیر اور ڈاکٹر عامر بندے شاہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ دونوں ڈاکٹر ایسے ہیں جو کافی عرصے سے یہاں پہ اپنی خدمات دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ہاسپٹل کی مینجمنٹ اور ہاسپٹل میں ہونے والے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کافی گرپ تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں، کیا کیا جو ہے رول پلے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت اور ہاسپٹل کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر بات وہ کرتے تھے، اور کل جو وائی ڈی اے کی طرف سے اسی بات کا جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کو انتقامی کارروائی کے اوپر، کیونکہ یہ وہ دونوں لوگ تھے جو اس چیز کے اوپر کافی بات کرتے تھے کہ ہاسپٹل میں جو تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، ہاسپٹل کا جو عملہ ہے اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، مریضوں کے لیے ادویات اویلیبل ہونی چاہیے۔ جب ایسی باتیں آپ کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہونا ہی ہے۔ کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کسی منسٹر کے بارے میں بات کریں گے، کسی سیکٹری کے بارے میں بات کریں گے، اس کی بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبان جو کہ اپنا کام بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ جب آپ اپنا کام کرتے ہوئے آپ کسی چیز کی پوائنٹیشن کریں گے کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے، ہاسپٹل میں میڈیسن ہونی چاہیے، ہاسپٹل کا عملہ جو ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے، نرسز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں گے، تو پھر بہتر وہ ڈاکٹر نہیں جو بیرون ملک جا کے سرو کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اب سی ایم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے کینسر ہاسپٹل، نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں باہر سے ڈاکٹر آپ کا برین ڈرین ہو نہیں رہا۔ دیکھیں یہ چیزیں تو اسی طرح چلیں گی۔ دنیا میں ایک بڑی عرفان صاحب انٹرسٹنگ ریسرچ ہے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ان کا فوکسڈ ایم بی بی ایس پر نہیں ہے، وہ آپ جیسے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو نوکریاں دیتے ہیں اور اپنا کام چلاتے ہیں۔ ان کا کام ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی جو چیز سیل کرنی ہے دنیا میں جو وہ بنائیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا خبر میں ایک اور چیز جو 1998 سے کڈنی ٹرانسپلانٹ سے متعلق جھوٹا دعویٰ کیا گیا، 300 آپریشنز کا کیا ضرورت کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دعوے تو آپ ان کو تمغہ امتیاز دے اس بات پر کہ آپ نے بڑا زمین اور آسمان کو ملانے کے بھی سن چکے ہیں کہ وہ بھی کر دیے گئے اور سب سے جو بہترین چیزیں کر دی گئیں۔ دعووں کی کیا بات ہے؟ دعوے اب تو یہ بھی کیے گئے کہ 1998 سے لے کر اب تک جو ہے وہ 300 آپریشن کیے گئے، لیکن زاہد چوہدری صاحب کی خبر کے مطابق جو ریکارڈ سامنے آیا اس میں 2023 میں جب گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کے اوپر کام کیا گیا، اب تک جو ہے 17 آپریشن ہوئے، یعنی کہ وہ 300 کہاں پہ اور 17 کہاں پہ، یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے ایک سیاسی جماعت کہتی رہی کہ 278 کے قریب لاشیں گئیں تو بعد میں پتہ چلا نہیں وہ اس کو کنٹینر سے گرایا وہ زندہ ہے۔ تو یہ معاملات اسی طرح ہیں کہ آپ اس کو 300 پہ پہلے لے گئے اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ نہیں ریکارڈ جب دیکھا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ 17 آپریشن وہ بھی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی بالکل۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ جھوٹ جتنا بھی بول لیں، جتنا بھی جھوٹ جو بول لیں وہ جھوٹ رہتا ہے اور سچ وہی ہوتا ہے جھوٹ جو ہے نا۔ جھوٹ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ دھوکہ اور جھوٹ اس نے واپس اس نے پلٹ کے اسی مقام پہ آنا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو یہ بس بدقسمتی ہے، یہ چیزیں سمجھ لیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ سوشل میڈیا پر کس طرح سے جھوٹو جھوٹ 44 والا سسٹم ہے۔ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں جی ہمارے ساتھ۔ اور فائنلی بھارت نے پاکستان کا نیا فارمولا، نیا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ عرفان ملک صاحب
بالکل, اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی فتح ہے اور پی سی بی کے موقف کی فتح ہے. اور جس طرح چیئرمین پی سی بی محسن رضا نقوی نے سٹینڈ لیا, اگر یہ سابق ادوار کے اندر بھی اسی طرح سٹینڈ لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ آپ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک آپ کہہ دیں کہ ہم تو جا نہیں, اور ریٹرن بھی نہیں دے رہے. لیکن اب جو یہ کافی دنوں سے ڈیڈ لاک موجود تھا, اب یہ جو پلان کیا گیا ہے کہ جب اگر بھارت پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستان بھی اصولی موقف جو ہے پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے گا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کافی دن سے میٹنگ جاری تھی, جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ اس کے اوپر نہیں دے رہا تھا. اور ہماری بھی جب چیئرمین پی سی بی سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جائے اور وہ نہ آئے, یا وہ آئیں اور پاکستان نہ جائے, یہ نہیں ہوگا. دونوں برابری کی سطح کے اوپر رہ کے کھیلا جائے گا. اب دیکھیں کہ یہ چیز فائنل ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ہے اس میں بھارت کو آنا ہے, تو بھارت کا میچ جو ہے وہ ہوگا دبئی میں. اور اگر جو ہے وہ پاکستان نے بھی جب میچ جانا تو اس کے لیے بھی وینیو انڈیا نہیں ہوگا, دبئی میں ہوگا یا کسی اور ملک میں, سری لنکا میں رکھا گیا ہے. تو یہ ایک فتح ہے ہماری, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا موقف ایک کرکٹ, اور پہلے دن سے چیئرمین پی سی بی کا یہ موقف تھا کہ یہ بات تو کبھی نہیں ہونے دیں. آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس موقع پر عرفان صاحب کہ یہ دعا کریں, آپ بھی کریں, دعا کریں کہ آپ کا تنگ نظر پڑوسی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے. بالکل صحیح کہا. تنگ نظر, حاسد, منافق اور آپ کو ایسا پڑوسی نہ دے جو آپ کی خوشی میں بھی بھنگ ڈالنے کی کوشش کرے. آمین. اب یہ شائقین کی خوشی تھی, یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ, ٹھیک ہے, یہ صرف ملکوں کا میچ ہے شائقین کے لیے. میں یہ کہہ رہا جنوبی افریقہ میں بیٹھے لوگ ہیں, ابھی وہ بھی پاکستان کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں. انگلینڈ میں بیٹھے وہ لوگوں کا بھی فوکس اسی میچ کے اوپر ہوتا ہے. میں پڑوسی کی بات کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ سروے کروا لیں, خود جو بھارتی حکومت ہے جس نے کہ یہ فیصلہ, جو کہ اقلیتی حکومت ہے اس وقت, اس نے فیصلہ تھوپا ہے, اگر وہ خود سروے کروا لے یا کسی انڈیپینڈنٹ ایجنسی سروے کروا لے تو 90 سے 95% لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ پاک بھارت نہ صرف انٹرنیشنل ایونٹس ہونے چاہیے بلکہ بائی لیٹرل سیریز بھی ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, براڈ کاسٹرز دیکھنا چاہتے ہیں, دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہار جیت ایک الگ گیم ہے. اینی وے, اب آ جاتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی طرف. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے 90 روز پہلے اس کا شیڈیول جاری کرنا ہوتا ہے, اور بالکل این 90 روز کے موقع پر یہ وربلی یہ کہا گیا کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ نہیں جائے گی. جب پی سی بی چیئرمین پی سی بی سید محسن رضا نقوی کی جانب سے جب یہ موقف جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ تکلیف کا اظہار تو کر دیں کہ تکلیف کیا ہے اس پہ نہ آنے کی, کوئی ایشوز کیا ہیں, ریٹن دے دیں, وجوہات بتا دیں, آپ کو وجوہات کیا ہیں, اس پر آج تک کوئی تحریری طور پر کچھ نہیں آیا. اب آئی سی سی ساری دنیا کو پتا چلے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو فیس پتا چل گیا. آپ لوگوں سے بھی دعا اس لیے کرائی ہے کہ تنگ نظر اور بغض رکھنے والا ہمسایہ اللہ تعالیٰ نہ دے کسی کو, جو کہ جس کا کہ ہمیں سامنا ہے. اور ہمسائے بدلتے نہیں ہوتے, ہمسایوں کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے, لیکن اتنے تنگ نظر ہوں گے, اتنے گندے پڑوسی ہوں گے, آپ سوچ نہیں سکتے. اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ان کو اس جگہ پتہ نہیں تھا کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ بھارتی صحافیوں کی بات کریں تو وہ بہت سارے جو لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی لائن کو ٹو کرتے ہیں, بہت سارے انڈیپینڈنٹلی بات کرتے ہیں کہ یار یہ سپورٹس ہے, اس کو ہونے دیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. پاکستان نے ورلڈ کپ وہاں پر جا کے کھیلا ہے, جتنی بھی آئی سی سی کے ٹورنامنٹس آئے ہیں پاکستان وہاں پر جا کے کھیلا ہے. اور اب جبکہ جو فارمولا طے ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اب اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نقصان اس تنگ نظر پڑوسی کا ہی ہے کہ اب اگر پاکستان کی ٹیم وہاں پہ نہیں جاتی تو یہ کیا کس طرح سے اس کو, اب سری لنکا میں میچز ہوتے ہیں کل کو, یا بنگلہ دیش میں, یا دبئی میں, جو بھارت میں آئی سی سی کی ایونٹس ہونے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیا یہ جو ہے بھارت کا یہ جو فیصلہ تھا, سمجھتا ہوں شائقین کے ساتھ ظلم تھا. اگر لاہور کے اندر فرض کریں آپ لاہور میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو تو اس کی ایکسائٹمنٹ لاہوریوں کے لیے, شائقین کرکٹ کے لیے وہ ہے, یا وہ دبئی میں ہو, شہروں سے لوگ آتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں جو بھارتی سکھ یاتری ہیں ان کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا گیا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے اور وہ میچ دیکھیں گے. لیکن دو لوگ جواب مل گیا اور معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا. تنگ نظری بڑی بری چیز ہے. آپ کے وقت کا بھی شکریہ عرفان صاحب, آپ کے وقت کا بھی شکریہ. ناظرین ابھی بریک ہوگی, ہیڈ لائنز ہوں گی, پھر ہم شو میں آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं जी। 6 दिसंबर आज है और बर्थडे लिस्ट मेरे पास है। उससे पहले एक स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ्टी अथॉरिटी हैं जी, एसपी कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसन फिरोज, जिनकी आज सालगिरह है। उनका की मुबारकबाद देना चाहेंगे। आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम अपनी बर्थडे लिस्ट की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल हमने आपको बतानी है, तो देखते हैं टुडेज वेदर। अच्छा जी, शहर का मौसम खूबसूरत है। धूप में बैठे तो बड़ा अच्छा भी एहसास हो रहा है। अब बारिश होगी तो वो शदीद सर्दी, दिसंबर की आज 6 तारीख हो गई है, लेकिन वो वाली सर्दी जो हम दिसंबर में देखते हैं अभी फ़िलहाल नहीं है। तो समरा के पास चलते हैं, वेदर अपडेट्स उनसे जानते हैं वीकेंड पे मौसम कैसा होगा। लाहौर ये मुंतज़िर रहते हैं इसके भी, तो समरा की तरफ चलते हैं। जी समरा, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और क्या प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों के हवाले से? जी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौरिये तो बारिश के मुंतज़िर हैं, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ताहाल कोई भी बारिश की पेशन गोई जाहिर नहीं की गई। ना ही आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और ना ही आइंदा आने वाले हफ्ते में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो आसमान पर सूरज का राज है। सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है, जो दिलो दिमाग को बहुत सुकून और राहत फराहम कर रही हैं। और इसी तरह से दिसंबर आ चुका है, लेकिन सर्दी ने शहर में ताहाल पंजे नहीं गाड़े हैं। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 40% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ना ही बादलों के कोई इम्कानात जाहिर किए गए हैं, बस यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद आने वाले दिनों तक भी मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा। स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह की निस्बत एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली इजाफा देखने में नजर आया है। सुबह जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 226 तक रिकॉर्ड की जा रही थी, अब ज़्यादा होकर 246 तक आ गई है। और इसी तरह से अगर आपको शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बताते चले तो फिदा हुसैन हाउसिंग सोसाइटी में क्वालिटी इंडेक्स की शरह 350 और कैंट में भी 350 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से गाजी रोड इंटरचेंज पर 271 और अगर DHA फेज 8 की बात की जाए तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 262 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर ताहाल दूसरे नंबर पर मौजूद है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जितना हो सकता है एहतियाती तदाबीर को मुमकिन बनाए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दोस्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने और मुतल्लिका इदारों ने जिन इक़दाम को यकीनी बनाने का कहा है और जो पाबंदियाँ लगाई हैं उन पर भी शहरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं, ताकि इस मुज़रे से स्मोक फिज़ा से जो है वो महफूज रह सकें। और साथ ही साथ जो है जितना हो सकता है एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और इसी के साथ साथ वो नज़ला, खांसी और दीगर मुख्तलिफ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वेदर अपडेट बताई। आगे बढ़ेंगे। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। नाज़ित अहमद की बर्थडे है और इसके बाद जी इमरान शाह और बादशाह की बर्थडे है। अनीसा ज़हरा की बर्थडे है, अब्दुल हादी, मोहम्मद सबूर, सैयद आबिस हसन और इसके बाद जी फिल्ज़ा फातिमा की सालगिरह है। मोहम्मद अहमद खान, ऑन बट, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, ज़ैन चौधरी, इब्राहिम, अलीना फरहान की सालगिरह है जी। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ एक और नाम है जी, अंजुमन ताजरान यूथ विंग के चेयरमैन हैं मियाँ उस्मान, जिनकी आज सालगिरह है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह को भी इसी तरह से स्पेशल बनाएं तो जिनकी कल सालगिरह है 7 तारीख को हमें अपनी पिक्चर्स भेजें, अपने नाम के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सेगमेंट है आज के भाव। अफशा हमें ज्वाइन करेंगी। जी अफशा बताइए। बिल्कुल, आज भी ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों और रेट लिस्ट के हवाले से आपको आगाह करें तो मौसमी सब्जियां, क्योंकि मौसम सरमा आन पहुंचा है और उसकी जो सौगातें हैं, उसकी जो सब्जियां हैं वो भी मार्केट में, फल भी उसके मौजूद हैं। गाजर की बात कर ली जाए, गाजर चाइना जो है सरकार की जानिब से उसकी कीमत 140 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये बाजार में 180 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर देसी की सरकार की जानिब से कीमत 60 रुपये है, लेकिन ये 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मूली की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 90 में, जबकि साग की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये 80 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की सरकारी कीमत भी 90 है, लेकिन ये 120 में। प्याज की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 160 से 170 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 110 है, लेकिन ये 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 325 रुपये है, लेकिन ये 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 520 रुपये से लेके 590 रुपये तक इसकी फ़रोख्त जारी है। मटर की सरकारी कीमत 150 है, लेकिन ये 190 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 110 रुपये है, लेकिन ये 150 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। और ये इसी के साथ जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी ही अपनी कीमतों के बरक्स जो है बेची जा रही हैं। कोई 10-20 रुपये इजाफे के साथ, तो कोई 100 रुपये इजाफे के साथ जो है फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरी इस सवाल से खासा गम और गुस्से का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मौसमी जो चीज़ होती है, मौसमी जो फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, उनकी कीमतों को आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि हम उसके बारे में अगर ख़रीदने का सोचेंगे भी तो हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है ये सारी चीज़ें, और शहरी बेबस हो जाते हैं दुकानदारों के सामने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई ना करने के सामने। तो वो ज़िले इंतज़ामिया से कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं और उनसे कहते हैं कि दुकानदारों को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को पाबंद किया जाए कि वो अपना काम करें और दुकानदार अपना काम करते हुए सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है सब्जियाँ फ़रोख्त करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा अहम टॉपिक है और मेरे ख्याल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दज्जाली फितना है क्या? दज्जाल का जो खरूज है वो कब और कैसे होगा? इसकी निशानियाँ क्या हैं? इसके बारे में जानना, और फिर याजूज मजूज का वजूद क्या है और इसकी हकीकत क्या है, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे मजहबी स्कॉलर अल्लामा एहसन उवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। क़यामत की कुछ निशानियों में से वाज़ेह तौर पर दज्जाली फितने का भी जिक्र किया गया, ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस मॉर्निंग शो के हवाले से ये जो आप सेगमेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर या स्कॉलर इस्लामिक तालीमात की रोशनी में जो बर्निंग इश्यूज़ को आप लाते हैं, और ये बड़ी एक अहमियत का हामिल है, और इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को स्पेशल आपको मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया। ये आमतौर पर उमूमी तौर पर बयान नहीं की जाती चीज़ें। जी बिल्कुल। और अब आते हैं दज्जाल पे या याजूज मजूज और दज्जाल की हकीकत या दज्जाली फितना के हवाले से। तो सबसे पहले हमें अलामात क़यामत को समझना पड़ेगा कि अलामात क़यामत क्या है, क्योंकि आज ही दौर फितन के अंदर ये बातें भी हमारे हर दूसरा यूट्यूबर, हर दूसरे यूट्यूब के ऊपर बयान किया जाता है, बस ये क़यामत आपके आई खड़ी है, ये क़यामत पहुंच गई, ये क़यामत आ गई। इतनी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि वैसे ही जो है ना परेशानी। असल में उसका ताल्लुक चूँकि वो हर चीज़ का कुरान और हदीस को डेप्थ से स्टडी करके उसका एक चेन वर्क है। जी बिल्कुल। जब एक भी चेन का उसमें से चीज़ टूट जाती है तो वो फिर उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचती। एग्जैक्टली ऐसी है। तो आज इस पर हमारे लिए फिनोमेना है कि अहले इल्म कम है जी, और नो डाउट, एग्री। तो बहरहाल मैं वापस पलटता हूँ कि क़यामत के हवाले से 3 किस्म की निशानियाँ। पहली किस्म की जो निशानियाँ हैं उसकी बड़ी निशानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बेसत, हुजूर का ऐलान नबुव्वत करना ही क़यामत की निशानी है। जैसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे ये 2 उंगलियां हैं। इसका मकसूद बहुत बलीग और बहुत इसका जिसे कहते हैं ना फोर साइटिंग किस्म के बयान की इंटरप्रिटेशन है। यानी हुजूर ने फरमाया जितना ज़माना आएगा मेरी ही शरीयत चलेगी, मेरी नबुव्वत की बात होगी और उसके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। और दूसरी किस्म की अदवार फितन है, उनमें फिर 2 किस्में हैं, अलामात सुगरा
اور علامات قبرا. ٹھیک ہے. صغرا علامات میں سے بہت ساری ہمارے لوگ جانتے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس کو ہلکی سی ریپیٹیشن صرف ایک جلدی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، جس میں بارشیں زیادہ ہوں گی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے لیکن دین سمجھنے والے کم ہوں گے، اور مالدار بہت ہوں گے مگر امانت دار کم ہوں گے، اور زہد و تقوی، تصنع اور بناوٹ ایک صرف ریاکاری رہ جائے گا، شو آف. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اسی طرح لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، اس کی علمی حیثیت یا اس کا تقوی و طہارت نہیں. یہ کچھ نشانیاں میں نے آپ کے سامنے، اسی طرح اور بھی نشانیاں ہیں مگر میں وقت کے تعین میں رہتے ہوئے اس کو یہاں پر. اب آتے ہیں دجالی فتنہ کے حوالے سے. یہ دجال، یہ لفظ دجال جو ہے دجل سے نکلا ہے، یہ عربی کا لفظ. دجل کا معنی ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کو ملا دیا جاتا ہے. اچھا. اس کا یہ لغوی معنی ہے. اب دجالی فتنہ یہ ایک اور چیز ہے اور دجال ایک علیحدہ شے ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کے پروپیگنڈے سے ایسی چیز کو ہوا دی جائے جس کا ایک خاص پرپس ہو جائے، اور شرعی اعتبار سے دین اسلام وہ مملکت کے طور پر، ریاست کے طور پر یا دین کے طور پر جو اس کا قائم مقام یا ان شخصیات جن سے دین آیا ہے ان کے متعلق ایسی اس کے پیرالل ان کو متنازع کر کے، ڈسپیوٹڈ کر کے ایسا نظام دور حاضر کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا جس طرف لوگ اسے دیکھ کر آئیں اور اس سے اپنے دین سے اور اصل سے دور ہوتے جائیں. صحیح. اصل میں دجالی فتنہ کا معنی مفہوم یہ ہے. اور لیکن یہ بھی بتا دوں کہ دجال کسی نظام کا نام نہیں ہے. کئی انٹرپریٹیشن اس پہ بھی ہوتی ہے. یہ ایک ریسرچنگ اس وقت ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ریسرچنگ پوائنٹ آف ویو میں اختلاف رائے ادب کے ساتھ میں یہاں بیٹھ کر کہ میری ریسرچ یہ، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہے ہم یہاں پر، لیکن ہم اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں جس پر اختلاف رائے کا سب کو آکاش ہے. ہم اپنے دلائل کے ساتھ اور اپنے آرگومنٹ سے بات کریں گے. صحیح. تو دجال جو ہے یہ ایک شخصیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. دجال کسی بھی قسم کے، یہ نہیں کہ یہ فلاں طاقت جو ہے وہ دجال ہے. بھئی وہ دجالی اقسام ہو سکتی ہیں جس میں ظلم ہے، جس میں بربریت ہے، جس میں ناانصافی ہے، جس میں بے عدلی ہے، جس میں انجسٹس سسٹم ہے، جس میں لوگوں سے زیادتی ہے، لوگوں کا حق پامال کرنا ہے، ڈسکریمنیشن آف رائٹ ہے، ہیومن رائٹس کے بنیادی قوانین فنڈامنٹل رائٹس کو عزوب کر لینا، اس کو ختم کر دینا، یہ علیحدہ چیز ہے. اب دجال کون ہے؟ اس حوالے سے بھی قرآن و حدیث کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو دجال باقاعدہ ایک شخصیت کا نام ہے جس کو میں کرکس کے طور پر آپ کو چند نشانیاں پیش کر دیتا ہوں. اور یہ سب سے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے. دجال 70,000 یہودیوں کی فوج کے ساتھ ہوگا، جوش کی. اور دجال کا جو حلیہ ہوگا قیمتی لباس پہنے گا. اچھا. بڑا شاندار. پھر شام اور عراق کے درمیان اصفہان کا علاقہ ہے، وہاں سے اس کا نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس بستی کا نام بھی یہودیہ ہوگا. دجال جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبد العزہ نامی شخص تھا. حضور نے فرمایا اس کے سیملر پرسنالٹی ہے اس کی دکھنے میں. اچھا. حضور نے ارشاد فرمایا اچھا اس کا جو رنگ ہوگا وہ گندمی ہوگا. اور پھر فرمایا بال جو ہوں گے کرلی ہوں گے، پیچدار ہوں گے. پھر فرمایا آنکھ عیب دار ہوگی، یعنی وہ عیب والی ہوگی. دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی. اور دائیں آنکھ جو ہوگی اس میں ایسے جیسے پھولی ہوگی، جیسے سویل ہوتی ہے. اور پھر ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا باقاعدہ. اور اہل ایمان اس کو پڑھ سکیں گے. پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹرپریٹیشن ہم کر رہے ہیں، حضور اس دور کے مطابق بات کر رہے تھے جس دور میں ابھی بھی کوئی بھی ایئر بس کا، ایئر پلین کا یا جہاز کا تصور نہیں تھا. ان کو اس طرح بتانا ہی بڑا مشکل تھا. یہ بھی تاجدار کائنات کی حکمت دیکھیں آپ. حضور نے فرمایا اس کا ایک گدھا ہے جس کے 40 ہاتھ کے برابر اس کی دونوں کی جو گدھے کی کانوں کی لمبائی ہے. اچھا. آپ اس کو سمبولک وے میں لائیں تو یہ آپ کے سامنے ایک طیارہ بن رہا ہے. جی بالکل. ایک ایئر جیٹ بن رہا ہے. اب وہ جو ایئر جیٹ ہے وہ اس طرح ہوگا کہ وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر یا منٹوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. یہ اس کے اندر کوالٹی ہوگی. اب میں یعنی اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہوگی. میں اس پر ایک اور یہاں پر آپ کو تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ 40 گز کا فاصلہ یعنی اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. اچھا. یعنی اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو تقریباً 82 کلومیٹر 82 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کی سواری سفر کریں گی.
اور اس طرح اس کی رفتار بنے گی جو میرے پاس کی کیلکولیشن بنتی ہے 29,500 کلومیٹر، صحیح 29,560 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر کرے گا. صحیح. تو وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. یہ ٹیکنالوجی اس حد تک چلی جائے گی. ابھی تو میزائل جو ہیں کچھ وہ میک 10 تک گئے ہیں آواز کی رفتار سے 10 گنا، ابھی اس پر نہیں گئے. تو یہ باقاعدہ شخصیت ہے. صحیح. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نازل ہونا، اور اس کے ساتھ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، اور تیسرا یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی. تو دجال آ کر کیا کرے گا؟ دجال کے پاس ایسی پاورز ہوں گی، ٹھیک، یہاں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہوگی ٹھیک ہے، کہ وہ مردہ چیزوں کو زندہ کر دے گا، وہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دے گا. آج آپ دیکھیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ وہ اس حد تک جا رہی. تو اس دور تک کہاں تک چلا جائے گا؟ کہاں تک چلا جائے گا؟ اب اس میں ایک اور نقطہ، یہ جو قرب قیامت کی بات کی جاتی ہے، تو میں اس کے اوپر اپنی ریسرچنگ وے جو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو، حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز میں انا اعطیناک الکوثر، ہر چیز میں کثرت دی ہے. ابھی تو ہم کثرت کی بات یہ ہے کہ جنت میں مسلمانوں کی 80 صفحے ہوں گی، ٹوٹل 120 ہوں گی. تو 80 صفحوں کا مطلب کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہوگی. تو ابھی ورلڈ کے اندر پاپولیٹڈ اگر ہم پاپولیشن کو دیکھیں تو ابھی مسلمان 1.5-2 ارب کے قریب ہیں. اس وقت بھی کرسچینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے، اور اس کے بعد اسلام آتا ہے، اور پوری ورلڈ کی پاپولیشن جو ہے وہ 6 ارب کے قریب بنتی ہے. تو اس نسبت سے ابھی وہ مقام نہیں آیا. اور جب دجال سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو مسلمانوں کے پاس تقریباً 1700 کے قریب جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں گے وہ ہوں گے. ابھی تو پوری امت مسلمہ میں جو مسلم ورلڈ ہے صرف ایک ٹرکی کے پاس شاید ایک ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہے، اور اس نشانی میں تو یہ ابھی اس کے اندر وقت ہے. بالکل. ابھی اس طرح کا وہ جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہر کوئی دعوے کر رہا ہوتا ہے، یعنی علامات صغرا ہیں، وہ کب تک چلے گا یہ اللہ جانتا ہے. بالکل. مگر علامات کبرا جو وہ اور ہیں. تو یہ دجال جو ہے یہ شخص یعنی مکہ مدینہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. صحیح. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، جی مدینہ شریف تک نہیں آ سکے گا. صحیح. لیکن آواز دے گا کہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، تو مدینہ کے منافقین، مدینہ میں رہنے والے منافقین سارے اس کی طرف آ جائیں گے. مکہ میں رہنے والے مکہ جائے گا تو جبرائیل امین اور فرشتوں کا پیرا ہوگا، نہیں جا سکے گا. یہ سب جب چیزیں ہم اندر دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے دجال ایک شخصیت کا نام. بالکل. اور سیدنا یہ لوگوں کو کہتا جائے گا، میں پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نبوت کے دعوے کے بعد لوگ اس کی طرف اٹریکٹ کیسے ہوتے چلے جائیں گے؟ اس کی اٹریکشن جو ہوگی سب سے پہلے تو اس کے پاس پاور ہوگی نا، ٹیکنالوجی، اس کی طاقت کی وجہ سے. باوجود اس کے کہ اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، شکل و شباہت بتائی گئی ہے، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا پیشانی پہ، پھر بھی لوگ اس کی طرف جائیں گے. میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. اس کی بیسک ریزن کیا ہوگی؟ اس وقت تک اتنا زیادہ اس کو پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ لوگ شاید جو اصل سمجھنے والے ہوں گے وہ تو سمجھ جائیں گے دین والے، مگر عمومی ایک رائے یہ ہوگی کہ یہ وہ شخص نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہی نہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں ہوگی. یہ شخصیات نہیں ہیں، لیکن یہ باقاعدہ شخصیات ہیں، باقاعدہ پرسنالٹیز ہیں، اور لوگ اس کی طاقت کی وجہ سے وہ جان بچانے کے لیے، کیونکہ خوف الفتنہ تو کیا کہتے ہیں قرآن میں ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ترین چیز ہے. بالکل. اس بنیاد پر فتنہ بازی جب ہو جائے گی، اور پھر وہ جب دیکھیں گے منظر کے مردہ آدمی کو زندہ کر رہا ہے، اور مردہ زمین تھی تو وہ زندہ ہو رہی ہے. ایسے ہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیوں نہیں مانگی؟ حضور نے دعا مانگی ہے کہ مولا ہمیں فتنہ مسیحت تو جال سے بچا کے رکھ. تو یہ زمین پر کس طرح سے فتنہ پھیلائے گا اور کس طرح سے لوگ اس کے پیچھے لگتے چلے جائیں گے؟ میں نے بتایا پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا. صحیح. نبوت کے بعد پھر ربوبیت کا. صحیح. ربوبیت کا جب دعویٰ کرے گا اور جب لوگوں کو یہ کرتب دکھائے گا کہ لوگ مردہ سے زندہ کر رہا ہے تو لوگ اس کی جب اٹریکٹ ہوتے جائیں گے. پھر فوج ہے اس کے ساتھ، ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں نا ٹیکنالوجی کس ایئر کرافٹ اس کا کیسا ہے، وہ کس انداز سے 29,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا اس کا ایئر کرافٹ ہے. جب لوگ دیکھیں گے اس کیفیت میں تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے. اور پھر لازمی بات ہے شیطنیت میں ایک اپنی جاذبیت ہوتی ہے. بالکل. تو شیطان لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ جو ایمان والے، جن کو ایمان کی صالحیت ملی ہوگی، جن کے اندر ایمان کا تقوی ہوگا. اور پھر ایک اور ڈیوٹی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لگائی ہوگی. یہ لوگوں کو بتاتا جائے گا کہ میں رب ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام ساتھ جو ہیں بتاتے جائیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے.
اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اپنا کرزما ہے، بے شک جب وہ اس کرزما کو سنیں گے تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر جو حق والے ہوں گے وہ جان جائیں گے کہ یہ بات درست فرما رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ نہیں سکتا یہ کوالٹی اس کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں کہ وہ ان کے اوپر قابو پا سکے گا. نہیں، وہ اپنا جو پریچنگ کا سسٹم ہوگا، جو تبلیغی نظام ہوگا، جو اس دور کے مطابق ہوگا، کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ آپ اس کو اپنے میڈیا وار کے ذریعے اس کو ختم کرتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو حقیقت بتاتے چلے جائیں گے کہ فرمان رسول یہ تھا، فرمان رسول یہ تھا. علامہ صاحب، ہم اس دجالی فتنے سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، تعلیمات اسلامیہ کے مطابق چلیں. اور تعلیمات اسلام کا مقصود یہ ہے کہ آپ جتنا اسلام کی تعلیمات پر چلتے چلے جائیں گے، قیامت دور ہوتی جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو ان فتنوں سے محفوظ کرتا چلا جائے گا. ایک طریقہ کار. اور دوسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے احادیث مبارکہ میں باقاعدہ دعاؤں کی صورت کے اندر فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے موت و حیات کے فتنے کی آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں. اور پھر فرمایا، میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ تاجدار کائنات. پھر اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے جو آخری 10 آیات کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو اس کو اللہ رب العزت اس فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. جمعہ کا مبارک دن ہے، سورۃ کہف کی ضرور آپ بھی تلاوت کیجیے. اچھا جی، ہم نے بھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد یہ یاجوج مجوج کیا ہیں اور یہ کس طرح سے جو ہے ان کا ظاہر ہونا کس طرح سے ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. علامہ احسن اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب، یہ دجالی فتنے کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کی آخر کیا ہوگا اس کا؟ دجال جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ان کے خلاف عام سٹرگل کے ذریعے جہاد کریں گے. اور جب جہاد کریں گے، اللہ رب العزت نے یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں، یہ اختیارات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ آپ کی صرف جہاں سانس، یعنی ایسی آپ کے پاس خاص بات ہوگی، جہاں سانس آپ کا جائے گا وہاں پر وہ جو دشمن ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ ختم ہوتے جائیں گے. اچھا. اور یہ جو دجال ہے یہ پھر بھاگے گا. صحیح. اور حدیث اور میں آتا ہے کہ لد کے مقام کے اوپر صحیح اس کا قتل ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. اور آج یہ اسرائیل میں مقام ہے اور آج وہاں ایئرپورٹ بھی ہے. اس کا مطلب یہ اپنے ایئر کرافٹ کی طرف جا رہا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قتل ہوگا. اور پھر اس کے بعد ایک سکون پوری دنیا کے اندر، امن و انسانیت کے ایک عالم ہوگا. اسلام کی سپرمیسی بطور اسٹیٹ ریلیجن کے پوری دنیا میں قائم و دائم ہوگی. اور آپ یوں سمجھ لیں مختصراً یہ کہ جس طرح فتح مکہ کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل ترین ریولوشن کا ایک نظارہ نظر آتا ہے ہمیں، اس کے فیض کا جو بہترین نمونہ نظر آئے گا اول و آخر کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ. مجھے اب یاجوج مجوج کی طرف آنا ہے، اس کے بارے میں بیان کریں. یہ 3 جو چیزیں ہوں گی، جب یہاں سے دجال کا فتنہ قتل کا ختم ہوگا تو پھر یاجوج ماجوج کی جو حقیقت ہے، حدیث میں، قرآن مجید میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا. یاجوج ماجوج جو ہیں یہ حضرت یافس بن نوح ان کی آل سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نسل سے. یہ کچھ تحقیقی بات اس حوالے سے بھی آتی. ٹھیک ہے. اور آپ یہ شخصیات، یہ اتنے کو ظالم، اور ان کا ایک ایسا معاملہ ہے، یہ انسانوں کو بھی، یعنی یہ آدم خور بھی ہیں. اچھا. انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں. یہ پانی کو دریا پی جائیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا کبھی وہاں پر پانی تھا، یہ سمندر تھا. اور اسی طریقہ کار سے یہ کھیتوں کے کھیت اور زمینوں کی زمینیں اجاڑ جائیں گے. یہ فتنے تھے. اسی فتنوں کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین، اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا شخصیت تھے، مگر آپ جو ہیں ایک عادل اور جسٹس حکمران کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں. نبوت کا بھی ان کا ذکر ہے، مگر زیادہ اس پر ہی رائے ہے کہ آپ نبی نہیں تھے. تو آپ نے ان کا سدباب کرتے ہوئے ایک دیوار قائم کی تھی. دلچسپ بات ہے کہ اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قزقاف نام ایک دیوار ہے، وہ ہے، ایسا نہیں ہے. دیواریں چین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح کسی دور میں جو برلن وال تھی، یہ جو جرمن کے درمیان دیواریں برلن جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی آتا ہے، وہ نہیں ہے. دیواریں قزقاف تو ختم ہو چکی، جو ان کی شخصیات نظر آتی ہیں. اب حدیث مقدسہ میں ان کا جو ذکر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ رنگ
اور چمڑے کی طرح سپاٹ چہرے ہوں گے ان کے. تو یہ ایک خاص دیوار کے پیچھے جو ان کو بند کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ روز اس کو ختم کرتے ہیں، اور وہ مگر روز بن جائے. وہ پھر اگلے دن آتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے. جس دن وہ کہیں گے ہم انشاءاللہ کل ختم کر دیں گے، تو حدیث کے مطابق وہ کر دیں گے. اب یہ اللہ جانتا ہے وقت کب آئے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے اس کی عطا سے. تو آپ نے یہ خبریں اس کی آتی ہیں، اور یہ جب آ جائیں گے تو پھر موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پورے اقوام کو، عوام کو لے کر یہ آپ جہاں پر کوہ طور ہے اس کے قریب محبوس ہو جائیں گے، محصور ہو جائیں گے. یہ لوگ انسانوں کو قتل عام کریں گے، بہت فتنہ مچائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. دعا کے نتیجے میں یہ لوگ آسمان کی جانب بھی تیر چلائیں گے، اور وہاں سے اللہ رب العزت کی اذن سے تیر جو ہیں وہ خون آلود ہو کے واپس آئیں گے، کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے. تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خاص یہ دعا کی قبولیت ہوگی. ان کی گردن کے نیچے کیڑے پیدا ہوں گے قدرتی طور پر، وہ کیڑے ان کو مار دیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے، اور کوئی زمین کا کونا نہیں رہے گا جہاں پر ان کی لاشیں نہ ہوں. پھر اللہ رب العزت ایسے پرندے بھیجے گا جن کی جو سر ہوں گے اونٹوں کی مانند، تو وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر ٹھکانے لگائیں گے. پھر اتنی بارش ہوگی کہ زمین ساری دھل جائے گی، اور پھر یہ ساری یہ جو یاجوج مجوج کے فتنے سے یہ زمین محفوظ رہ سکے گی. یہ بھی پوری شخصیات ہیں. ہاں میں یہی جاننے والی تھی، کیا یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچائیں گے. اللہ اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا، صحابیہ نے پوچھا حضرت جویریہ کے بارے میں، ام حبیبہ کے بارے میں، ام المومنین، پوچھا یا رسول اللہ اس سے نیک لوگ بھی نہیں بچیں گے؟ فرمایا جب خباثت اور بے حیائی زیادہ ہو جائے گی نہیں بچیں گے. یعنی کئیوں کے لیے آزمائش شہادت کا باعث بن جائے گی، اور کئیوں کے لیے آزمائش جو ہے دوسری عذاب کا باعث. اللہ محفوظ رکھے. استغفر اللہ العظیم. اس لیے کہتے ہیں کہ حق کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، موریلٹی کی طرف، اخلاق کی طرف، یہ ہم اپنے اعمال سے قیامت کو خود قریب کر رہے ہیں. آج جس طرح نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے، جس طرح ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، جس طرح مادیت کی طرف چلے گئے، بہرحال یہ اس کا ذکر موجود ہے کہ ان کا خاتمہ یوں ہوگا. یہ شخصیات بڑی عجیب. اب اس پر ایک اور ریسرچ بھی آئی ہے. وہ ریسرچ ہے جو ان کا حیت نظر آتی ہے، وہ ریسرچ کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ شاید ان کا جو جسے کہتے ہیں جینیاتی نظام، یہ چینج ہے یہاں کے ہے ہی نہیں. اچھا، یہ ایلینز ٹائپ ہے. ایلینز ٹائپ ہے، بالکل. کیونکہ ان کا طریقہ کاری وہ نظر آ رہا ہے جو انسانوں سے بالکل فطرت سے ہٹ کے نظر آ رہا ہے. یہ ایلین سٹائل کے لوگ ہیں، اور یہ کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہ دیوار کیسے توڑیں گے. حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار کس افق پہ جا کے بنائی کہ ان کا راستہ بند کر دیا. تو وہاں سے یہ لوگ واپس آئیں گے، اور یہ لوگ ایلینز ہی لگتے ہیں. ایک ریسرچ ہے، ہم اس پر غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک ریسرچنگ وے میں جو ریسرچر کے طور پر مختصراً بات جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایلینز ہیں، لگتے ایسے ہیں کہ ایلینز کی مانند اور کسی طرح برآمد ہو جائیں گے. ان کی تعداد سے متعلق تعداد بہت زیادہ ہوگی. اچھا، اوہو، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. یہ تو ایسے جیسے طوفان ہوتا، یہ تو ایک تھنڈر سٹارم کی مانند آئیں گے. یہ صحیح سونامی کے سمندر کی طرح آئیں گے. تباہی اور بربادی ہے، مگر اس سے بچنے کا طریقہ ایمان سے وابستہ. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی، آج بڑا مبارک دن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. ہمیں ان سے دور کیسے رہنا ہے؟ اپنی زندگیوں میں ہم نے کس طرح سے اس شر سے بچ کے رہنا ہے؟ اس شر سے بچنے کا بہترین طریقہ اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑیں. دین کا نام کپڑے نہیں ہے، دین کا نام حلیہ نہیں ہے، دین شخصیت، کردار کا نام ہے. بے شک آج ہمارا کردار نہیں مل رہا. ہم نماز پڑھ لیں اور باقی جو دین کے احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرتے جائیں. نماز کا پورا ٹوٹل دورانیہ، چلیں آپ کی بات کو میں انکریز کرتا ہوں، 22 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے لگا لیں آپ 5 نمازیں بہت آرام سے پڑھتے ہوں گے. بے شک 22 گھنٹے ہمارے معاملات ہیں بالکل لوگوں کے ساتھ. تو اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، حالانکہ عمریں زیادہ ہو رہے ہیں، حج زیادہ ہو رہے ہیں، تبلیغیں زیادہ ہو رہی ہیں، تحریکیں زیادہ ہیں، قرآن پر محنت ہے، حدیث کی کتابوں کے بڑے بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے آج کا پروگرام کا حصہ ایک شامل ہے، بڑھتے ایسے پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب کہ اخلاقی رویے، اخلاقی کردار، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، ذاتی طور پر ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں. اور جب تک ہم ان چیزوں کی طرف جو ہماری بیسکس ہیں، اور بیسکس میں اسلام سے بڑا کوئی ہیومینیٹیرین ریلیجن نہیں ہے،
تو ہیومینٹی کے وہ جو بنائے ہیں بنیادیں دی ہیں اسلام نے اس کی طرف نہیں آئیں گے, اخلاق کی طرف نہیں آئیں گے, کردار کی طرف نہیں آئیں گے, تب تک کامیابی اور بچنا ممکن نہیں ہوگا. ہم دھکیل رہے ہیں اپنی نسلوں کو اس طرف, بے شک. تو ہمیں اپنی نسلوں کو اور خود کو, قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. آج ہم نے میٹریلسٹک اور مادیت کے اندر اس کے اندر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مال آ رہا, چیزیں آ رہی, کوئی بات نہیں, ہم یہ حرام و حلال کا ذریعہ چھوڑ دیں, بس ہم جو مل رہا ہے کماتے جائیں, اپنا سٹیٹس اپ کرتے جائیں دنیاوی طور پر, مگر اس کا خیال نہیں کہ اس کی اسپرچویلٹی, اور ہم بھول گئے اپنے خالق کو. اس خالق نے ہمیں وہاں روٹی دی اور رزق دیا جہاں کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. ماں کے قرب میں بھی رزق دیتا رہا, تو کیسے ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ آ کے بھوکا رکھیں؟ ہاں یہ ہے, اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے رزق لکھ دیا تمہارے لیے, یہ تم پر چھوڑا ہے وَعَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ کہ تم حلال طریقے سے کما لو یا حرام طریقے سے کما لو. آپ کے سامنے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائے. راما صاحب میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کا؟ میسج, آج کا میسج یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. سب سے بڑا فتنہ جو ہے میڈیا ہم خود یوز کرتے ہیں اور ہم اس میڈیا پر آ رہے ہیں. یہ میڈیا کا جو طریقہ کار ہے اس کو, لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت بغیر کسی حدود اور لیمیٹیشنز کے میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو, اس کا کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں لگ رہی. اب آج کل IA کے ذریعے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کی کردار کشی کے اوپر محنت ہے. میں عرض کروں گا ان چیزوں فتنوں سے بچے, یہ بہت بڑے فتنے ہیں, اور لوگوں کی اخلاقیات اور انسانیت کا خیال رکھیں. نفرتوں کے بجائے امن پھیلائیں, محبت پھیلائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے, عرض کی یا رسول اللہ پیسے والے بازی لے گئے ہم سے, وہ تو صدقہ کر سکتے ہیں, ہم نمازوں کی ان کی برابری کر سکتے ہیں, قرآن کی, جہاد کی, لیکن پیسہ ہے ان کے پاس, تو وہ صدقہ کر کے بازی لے گئے. حضور نے بہت ساری صدقے کی مثالیں کہا, مگر ایک فرمایا اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے دیکھنا بھی صدقہ ہے. حضور نے اتنی بڑی چیریٹی کی بات کی. آج نفرتیں زیادہ ہو گئی ہیں, اس محبت کو پھیلائیں تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک محبت کی آماجگاہ بن سکے اور خیر کی اور علم کی. ہمارے ہاں اس وقت سٹڈیز ہیں مگر تربیت نہیں ہے. بے شک. تو علم کو صرف آپ پیسوں کے لیے نہ کریں بلکہ تربیت بھی ساتھ رکھیں. وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو, ہر سبجیکٹ آپ کو نور دیتا ہے مگر اس میں تربیت کا پہلو عنصر سب سے بے شک. اور یہ آج کل والدین کے لیے جو ہے بہت زیادہ لمحہ فکریہ. ہم بچوں کی تعلیم کی طرف تو بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن تربیت کی طرف نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. علامہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سیگمنٹ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے آج کی ہیلتھ ڈیٹیل. فٹنس ٹرینر زہیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج کے ٹپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اوور ٹو یو. This is Bukhari. I am internationally certified fitness trainer. میرے ساتھ ہے مریم. آج کا جو ہمارا ورک آؤٹ ہے وہ ہے کراس فٹ ورک آؤٹ, جس کے اندر 4 سے 5 کراس فٹ کی ایکسرسائز کریں گے. کراس فٹ مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کے لیے اور فیٹ ہائی کیلریز ایکسپینڈیچر کے لیے. تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کی اور اس کا اکوپمنٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم یوز کریں گے کیٹل بیل, لیکن اوبویسلی ہمیں وہ لوگ موسٹلی دیکھ رہے ہیں جو گھر پہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کے لیے میں نے ڈمبل بھی ساتھ رکھا ہے تاکہ بتایا جائے جو ایکسرسائز ہم نے کیٹل بیل کے ساتھ کرنی ہے اس کو ڈمبل سے کیسے پرفارم کیا جا سکتا ہے گھر پہ. ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں وارم اپ. وارم اپ ہم کر رہے ہیں مارچ کے ساتھ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. اوکے, فرسٹ ایکسرسائز ہم کریں گے کیٹل سوئنگس. ہم 10 ریپس کریں گے, آپ لوگ سے کریں گے 3 ریپس, 3 سیٹ سوری. شاباش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. پرفیکٹ. اوکے, ڈمبل کے ساتھ آپ کیسے کریں گے اس کو؟ ڈمبل کو اوپر سے پکڑیں گے, کراس کریں گے ہینڈس کو, دین لفٹ کریں گے. تو آپ ایزیلی اس ایکسرسائز کو گھر پہ بھی ڈمبل کے ساتھ کرتے ہیں. اوکے, نیکسٹ ایکسرسائز ہم کریں گے سومو اسکواٹس. کیٹل پکڑیں گے, وائڈ اوپن لیگز, نیچے جائیں گے میکسیمم, دین اپ. شاباش. 1 اوپر نہیں جائیں گے, جسٹ نیچے رہیں گے. شاباش. 2 پرفیکٹ. 3 4
5 perfect Mariam, 6 7 excellent, 8 9 and 10 perfect शाबाश। ओके, इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे? डंबल के साथ साइड से दोनों डंबल पकड़ेंगे, नीचे जाएंगे, देन अप, डाउन एंड अप। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे थ्रस्टर्स के, डबल पकड़ेंगे, नीचे जाओगे आप, देन अपवर्ड पुश करोगे। 1 2 3 गो, शाबाश, एक्सीलेंट। 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके हिप्स, आपके क्वाड्स, आपके काफ्स, आपके लोअर बैक, आपका एब्डोमिनल, आपका शोल्डर, आपके आर्म्स, ये सब मसल यूज हो रहे हैं, बल्कि शायद मैं थोड़े से कम ही बताए होंगे मसल्स। शाबाश। 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड, शाबाश। 3 एक्सरसाइज हो गई। अब चौथी हम एक्सरसाइज करेंगे बर्पीज। अभी आज हम क्रॉसफिट एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट आने वाली जब नेक्स्ट सेशन होगा क्रॉसफिट का, उसमें इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए और एक्सरसाइज भी चेंज की जाए, थोड़ी सी वेरिएशन ला के इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे लेके जाया जाए। ओके, बर्पीज करेंगे, शाबाश। 1 2, ठीक है, परफेक्ट। 3 जंप ऊपर पूरी, 4 अप, परफेक्ट मरियम। 5 more Mariam, excellent, excellent, excellent। 6 excellent, बहुत अच्छे। 7 3 more, you can do it, come on। 8 9 and 1 more and 10 perfect Mariam, बहुत आला, बहुत अच्छे। बिजनेस तो नहीं हो रही, शाबाश। अभी जस्ट हमने इसके एक सेट किया है और आप मरियम की हालत देख सकते हैं, तो क्यूटी पाई से क्या बन गई है। तो आशा कोई नहीं, अभी हमारे एक सेट किया हमने सबका, और आपने इसके 3 सेट करने हैं, और अपना फीडबैक लाजमी देना हमेशा। कितना थैंक यू सो मच मरियम, आपने इतना टाइम दिया, और आजकल हमें टाइम दे नहीं आपको बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जुहेब हमारे साथ मौजूद थे। तो वो लोग जो कि परेशान रहते हैं, जिन लोगों को कोई इशू है कि जी स्मोक की वजह से, क्योंकि आज भी स्टिल शहर लाहौर दूसरे नंबर पे था जी स्मोक के हवाले से। सो अब वो लोग जो कि नहीं जा सकते आउटडोर वॉक या एक्सरसाइज करने, तो उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं, और किसी एक्सपर्ट की राय इसलिए शेयर कर लेते हैं आपके साथ कि आपको कोई नुकसान भी ना हो। ज़रूर अपना फीडबैक हम तक पहुँचाइएगा। अगर स्पेसिफिकली आप कोई एक्सरसाइज पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है जी, उस पर मैसेज करके आप हम तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट ज़रूर आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर कल आपकी बर्थडे है तो जल्दी कीजिए जी, अपना नाम और इसके साथ अपनी पिक्चर स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, इस नंबर पर आप भेज दें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आपकी सालगिरह को भी इसी तरह से स्पेशल बनाया जाएगा। बाकी जी जिन लोगों का कल से वीकेंड है, आपके पास बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्पेशल एक इवेंट है जी, गुले दाऊदी की नुमाइश है। आप ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा अपना फीडबैक हमें ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर कोई टैलेंट है वो भी ज़रूर शेयर करें। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।